میں آج کے کرونا وائرس کے حوالے سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج سب سے پہلے چونکہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس میں ہم ہر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہوتی ہے اس کا ایک اجتماعی تجزیہ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں فیصلے بھی کرتے ہیں۔ تو آج کی وفاقی کابینہ میں ایک بہت اہم فیصلہ ہوا کرونا وائرس کے حوالے سے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس بارے میں ایک تشویش ہے پورے ملک میں، حکومت میں، وزیر اعظم صاحب کو، کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کی حفاظت اور ان کی فلاح و بہبود کے بارے میں سب متفکر ہیں۔ تو اس حوالے سے چند ایک اہم چیزیں ہوئیں جن کا میں بعد میں ذکر کروں گا، لیکن وفاقی کابینہ نے آج ایک اہم فیصلہ کیا اور وہ یہ تھا کہ اگر کوئی ہمارا فرنٹ لائن ورکر کرونا وائرس کے مریضوں کی نگہداشت کے دوران اگر اپنی جان کھو بیٹھے تو اس کو ہم شہید کا درجہ دیں گے، اور اس کے لیے شہید پیکج جو ہے وہ آج اس پہ اتفاق ہوا، اور یہ آج کابینہ نے اس حوالے سے فیصلہ کیا۔ یہ پیکج کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک آلریڈی سروس کے دوران مر جانے والے جو ہمارے سرکاری افسران ہوتے ہیں یا سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آلریڈی اویلیبل تھا۔ دو طرح کے پیکیجز ہیں، ایک عام حالات میں طبعی وجوہات کی وجہ سے فوت ہو جانا، اور ایک ہے کسی سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے فوت ہو جانا۔ تو جو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہلاکت ہوتی ہے، جس میں بم بلاسٹ یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یا اس طرح کی، اس کے لیے ایک پیکج جو ہے وہ آلریڈی ہے، اور اس کا دائرہ کار جو ہے وسیع کر کے اس میں اب شامل کر لیا گیا ہے ہیلتھ ورکرز کو، ایسے ہیلتھ ورکرز کو کہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے اگر خدا نخواستہ اپنی جان کھو بیٹھیں تو ان کے لیے اب یہ میسر ہوگا وفاقی کابینہ کے فیصلے کے نتیجے میں۔ یہ کافی اچھا بڑا پیکج ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں کہ مختلف جو ہمارے ہوتے ہیں گریڈز، ان کو مد نظر رکھ کے یہ تقریباً 30 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کی مالیت کا لم سم پیکج ہے، اور اس کے علاوہ اس رقم کے علاوہ اس میں 100% پینشن اس مدت تک کہ جب وفات ہوئی، گھر کا اگر سرکاری گھر ہے تو اس کا قائم رہنا، بچوں کی فری ایجوکیشن، پلاٹ کے سلسلے میں کچھ مدد، اور اگر کوئی ہلاک ہونے والے شخص کی کوئی اولاد ہے جو کہ نوکری کرنے کے قابل ہے تو اس کو نوکری براہ راست دی جا سکے گی، ہیلتھ کیئر خاندان کو دی جا سکے گی، اور بینوولنٹ فنڈ جو ہے وہ میسر کیا جائے گا۔ تو یہ 8 اس کے مختلف ہیں اس کے ایلیمنٹس، عناصر کہ جن کے اوپر یہ پیکج مشتمل ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ اس کا دائرہ کار وسیع کر کے اس کو ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں جن کی ہلاکت اگر کرونا وائرس کے مریضوں کو دیکھتے ہوئے ہو تو ان کو حکومت پاکستان نے، وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ ان کو یہ میسر ہوگا۔ اس کا اطلاق جو ہے جی وہ تو ہوگا وفاقی سطح پہ، مطلب اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پہ، لیکن اس کا دائرہ کار ہم وسیع کر رہے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد جموں اور کشمیر کی ٹیریٹریز پہ بھی، ان کی حکومتوں کے ساتھ مل کے اس کے بارے میں یکساں پیکج جو ہے وہاں بھی اس کا نفاذ ہوگا۔ تو یہ ایک جیسچر ہے، یہ ایک احساس ہے حکومت کا، وزیر اعظم صاحب کا، وفاقی کابینہ کا اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے، جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ
متفکر بھی ہیں اور بڑے کمیٹڈ بھی ہیں کہ ہم نے ان کی حفاظت اور ان کی سپورٹ کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے یہ ممکن ہو سکے۔ اسی سلسلے میں جی کل میری تمام صوبائی وزرائے صحت جو ہیں ان کے ساتھ ایک بڑی طویل ویڈیو کانفرنس بھی ہوئی، اور آج جو ہے وہ میں نے جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے PMA، ان کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی بڑی سیر حاصل ڈسکشن کی۔ موضوع وزراء کے ساتھ بھی اور PMA کے ساتھ بھی بات کرنے کا ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم کس طرح اپنی کوششوں کو زیادہ مربوط بنا سکیں اور زیادہ ان کو مضبوط بنا سکیں کہ جو ہم اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے پاکستان میں کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس کا جو لب لباب ہے ان طویل گفتگو جو ہوئی تمام وزرائے صحت کے ساتھ اور PMA کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک قومی سطح پہ ایک یکسانیت کے ساتھ تمام صوبوں کو مل کے اپنے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جو ہمارے ہیروز ہیں، ان کی پروٹیکشن یعنی کہ ان کی سیفٹی اور ان کی حفاظت اور ان کی سپورٹ کے لیے مل جل کے کام کرنا ہے۔ اس پہ مکمل اتفاق ہے، اور اس حوالے سے ایک قومی پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات اگلے چند دنوں میں سامنے آ جائیں گی، اور یہ جو آلریڈی ہماری صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں میں کام کرنے والے جو ہمارے ورکرز ہیں، فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، ان کے لیے جو کام کر رہی ہیں اسی کے اوپر اس کی تعمیر ہوگی، لیکن ایک یکسانیت اس میں لائی جائے گی اور ایک بھرپور طریقے سے مہم چلائی جائے گی کہ جس کے تحت اپنے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، سولیڈیرٹی شو کریں، ان کی حفاظت کر سکیں اور ان کو سپورٹ دے سکیں۔ اس حوالے سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں بتانی مزید۔ ایک یہ کہ اس حوالے سے یہ بھی اتفاق ہوا کہ ہمیں قومی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ بنانی ہیں، جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کا سامان جو استعمال کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس، اس کے حوالے سے وہ اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں صوبائی سطح پہ بھی، وفاقی سطح پہ بھی، لیکن طے یہ پایا کہ ان کو ملا کے ایک گائیڈ لائن بنا لی جائے جو کہ یکساں طور پہ جس کا نفاذ ہو اور جس سے رہنمائی لی جا سکے ہر سطح پہ پاکستان میں۔ اور دوسرے یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے یا ان کی حفاظت کے لیے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی دستیابی ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے NDMA نے جو ایک نیا نظام وضع کیا ہوا ہے کہ جس کے تحت تمام ہسپتالوں میں براہ راست اب پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ فراہم کیا جا رہا ہے، تو یہ سسٹم جو ہے اس سے کم از کم دستیابی کے جو مسئلے ہیں وہ کافی حد تک کم ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ جو رہتا ہے وہ یہ کہ جو چیزیں دستیاب کی جا رہی ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ٹریننگز کا سلسلہ جو کہ قومی پروگرام کا حصہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ حکومت کی ترجیحات میں کووڈ-19 کے حوالے سے کس قدر زیادہ اہمیت ہے اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے، اور ہم ان کے لیے وہ سب کچھ کریں گے انشاءاللہ جو کہ ایک حکومت کو کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں کہ جو تازہ ترین صورتحال ہے کووڈ-19 کے حوالے سے عالمی سطح پہ اب یہ 3 ملین سے زیادہ کیسز ہو گئے ہیں، جس کا مطلب ہے تقریباً 30 لاکھ کیسز۔ جو عالمی سطح پہ ڈیتھس ہیں وہ 2,12,000 سے زائد ہو گئی ہیں، اور جو ریکور ہو چکے ہیں لوگ ان کی تعداد 9,30,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ پاکستان میں جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 14,080 کے قریب ہو گئی ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 751 نئے جو کنفرمڈ پیشنٹس ہیں ان کا اضافہ ہوا ہے۔ اب تک پاکستان میں 1,57,000 سے زائد ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور
جو پچھلے 24 گھنٹے میں 751 کیسز آئے، ان کا جو بریک ڈاؤن ہے جی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے زیادہ سندھ میں آئے 341، اس کے بعد پنجاب میں 194، کے پی میں 120، اسلام آباد میں 16، جی بی میں 2، بلوچستان میں 72 اور آزاد جموں اور کشمیر میں 6۔ 3000 سے زائد اب لوگ مکمل طور پہ پاکستان میں ریکور بھی کر چکے ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں جی کہ پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً 20 ڈیتھس کی رپورٹ ہوئی ہمیں۔ یہ اب تک کے نمبرز میں ہائیسٹ نمبر ہے، لیکن اس کو ایک براڈر تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے 2 ہفتوں میں ہمارا جو تقریباً اوسط جو ڈیتھس ہو رہی ہیں پاکستان میں وہ تقریباً سٹیبل ہیں، اور وہ تقریباً 16-17 کے قریب جو ڈیتھس ہیں وہ ڈیلی رپورٹ ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی بڑا اضافہ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوا۔ تو ڈیتھس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سب سے مستند ڈیٹا ہوتا ہے، اس کی بنیاد وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں آؤٹ بریک کی کیا صورتحال ہے، اور اس کو بنیاد بنا کے آپ دوسرے فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ بات تو لوگوں کی اموات کی ہے، لیکن ایک لحاظ سے اس میں جو ایک اچھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے تقریباً ایک ہی سطح پہ ڈیتھس جو ہیں پاکستان میں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اس سے کم اب ہونی شروع ہو جائیں۔ تو ناظرین، یہ آپ کے لیے آج کی تازہ ترین رپورٹ تھی۔ اس وقت ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں اور وہ تمام احتیاطیں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں ان پہ عمل کیا جائے۔ رمضان میں خاص طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ افطاری سے پہلے پھر اسی طرح کا رش بہت ساری جگہوں پہ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری مساجد جو ہیں وہ اپنے ایس او پیز کے اوپر مکمل طور پہ عمل نہیں کر رہی۔ تو یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے جی، اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو بیماری کم پھیلے گی اور ہماری بچت جلدی ہو جائے گی، لاک ڈاؤن جلدی اتر جائے گا۔ لیکن اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں تو پھر آنے والے وقت میں ہمیں مزید لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ جو جن کو ہم کہتے ہیں پریونٹیبل ڈیزیزز یا پریکاشنز، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اور اپنا جب آپ خیال رکھیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ محفوظ جگہ پہ رکھیں اور لوگوں سے دور رہیں۔ جب آپ اپنا خیال رکھیں گے تو بلا واسطہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ حفاظت دے رہے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو سن رہے تھے آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی، اور گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا۔ آج کابینہ میں ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے، ان کے لیے خاص طور پہ امدادی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ فرنٹ لائن ورکرز کے تحفظ اور فلاح و بہبود کو یقینی بنایا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے متاثرہ مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے طبی عملے کے لیے امدادی پیکج، اور اس کا اعلان کیا گیا ہے اگر دوران علاج کسی فرنٹ لائن ورکر کے جاں بحق ہونے کی اطلاع موصول ہوتی ہے تو اسے شہید پیکج کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات سے بھی ڈاکٹر ظفر مرزا نے